آج کا ویڈیو میں ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا کہ الفاظ سے سٹارٹ نہیں کر رہا بلکہ ان الفاظ سے سٹارٹ کر رہا ہوں جن الفاظ پہ کچھ دن پہلے میں نے اپنا ویڈیو ختم کیا تھا، اور وہ الفاظ تھے کہ شروع آپ نے کیا ہے، ختم ہم کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ ناؤ جو ہسٹری بلڈ ہوئی ہے انجینئر صاحب سے وہ آپ جانتے ہی ہیں، اور ہمارا جو ایک سمپل ایک تھرو آؤٹ جو ایک پوائنٹ رہا وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اسلامی عقائد کے متعلق جو باتیں اختلاف رکھتے ہیں باقی مسلمانوں سے، ان سے عام طور پہ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن جو آپ سے اختلاف رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیکولرز، قادیانیوں، سوشلسٹس اور لبرلز ان سب کی مشترکہ ڈارلنگ ہیں، ان سب کے لیے آپ ایک فرنڈنگ کرتے ہیں، اور آپ کو بہت منع بھی کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن آپ نے ایک مخصوص حکمت عملی آپ نے اڈاپٹ کی، اور وہ یہ تھی کہ یہ حرکتیں تو آپ کرتے رہیں، ان سب کے لیے آپ فرنڈنگ کا کام کرتے رہیں، لیکن جن لوگوں پہ آپ اعتراض کریں ان کو آپ مخصوص فرقوں میں الجھا کے رکھیں، یہ 5 عقائد ہیں اس کا جواب دو، یہ 4 عقائد ہیں فلاں اس کا جواب دو، یہ 4۔ اور جو بڑا جرم آپ نے کیا ہے کہ پاکستان میں جو آہستہ آہستہ ایک ایوولوشن ہو رہی تھی فکر کی، کہ آہستہ آہستہ لوگ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گئے تھے، آپ ہر 4 دن کے بعد کسی نہ کسی کا زخم چھیل دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بابے کے بارے میں فلاں نے یہ کہا تھا، تمہارے بزرگ کے بارے میں فلاں نے یہ کہا تھا، اور ایک مخاصمت کی فضا جو ہے بنتی رہتی ہے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کے اپنے عقائد کبھی کھل کے چیلنج نہیں ہوتے تھے، اگر ہوتے تھے تو آپ کے پاس ایک پورا نیٹ ورک ہے شاگردوں کا جس میں انتہائی بدتمیز لوگ ہیں، وہ پتہ نہیں سامبو اور اس طرح کے، جس پہ آپ لوگوں کو گالیاں بھی دلوا رہے ہوتے ہیں، مجھے بھی گالیاں دیتے ہیں اور نیچے کامنٹ بھی کر دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی کرتے لیکن پھر بھی آپ آن تو کرتے ہیں، بتاتے ہیں میرے میم والے چینلز ایسے ہیں۔ خیر یہ بازاری پن پہ تو میں آپ کو کبھی بھی میچ نہیں کروں گا، گالیاں میں آپ کو نہیں دوں گا، نہ کسی سے دلواؤں گا، لیکن ہم یہ ضرور کریں گے اب کہ جو آپ کے جو اپنا آپ کے جو کلیمز ہیں ان کو چیلنج ضرور کیا جائے گا، کہ جیسے آپ بندے بندے سے کہتے ہیں کہ یہ کرو اور انہیں وہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ کو بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں کنونسڈ ہوں اس چیز پہ کہ آپ سے بڑا فرقے باز آدمی کوئی پاکستان میں نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ باقی فرقوں کو آپس میں لڑاتے ہیں بلکہ آپ نے اپنا فرقہ ان سب کے اوپر رکھا ہوا ہے، ان کی لڑائی کو انجوائے کرتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ، جو فرینکلی وہی برٹش پالیسی ہے جس کو آپ پیچھے سے کافی، خیر چھوڑیں اس بات پھر رینڈ کارپوریشن اور ادھر پہ چلی جائے گی۔ دے آر امیرکنز، دے آر برٹش، بٹ جو اوور آل دونوں کا پرپز ہے وہ سیم ہی ہے۔ تو آج 4 آپ کے ایسے دعوے میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کے اسٹوڈنٹ سے کہ ان سے یہ درخواست ہے، اور آپ سے بھی درخواست ہے جناب، کہ ان کا آپ دفاع پیش کریں، اور مجھے یہ مشکل ہو رہی تھی چوز کرتے ہوئے کہ آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں کہ ان میں سے کون سے 4 یا 5 ہوں، ویڈیو کی ایک اختصار کو بھی مد نظر رکھنے ہوتا ہے۔ خیر آپ یہ 4 کریں گے تو 4 اور پیش کر دیں گے، 4 اور پیش کر دیں گے، کیونکہ جو زہر آپ نے گھولا ہوا ہے نوجوان مسلمان کے ذہن میں، اس کا جب تک آپ یہ چیزیں کلیئر نہیں کریں گے تب تک اسے بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کتنی بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ تو وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے پہلے بھائی یہ 4 چیزوں کی میں لسٹ بتاؤں گا، پھر ان کے میں انالیسز میں جاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہیں، کیا کیا نہیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے عزائے وضو حشر کے دن چمک رہے ہوں گے، اس کا آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں دفاع کرنا ہے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں یاد رکھیے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گیون کنڈیشن میں جو کچھ کر گئے وہ تو بڑی بات ہے، آج دنیا ایوولو ہو کے یہاں پہنچی ہے، ہیومن رائٹس اور کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ آج دنیا میں رہنے کا جو بہترین ٹائم ہے، یہ صریحاً متصادم ہے ان احادیث سے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو بہترین زمانہ کہا ہے، آپ نے آج کے زمانے کو بہترین کہا، اور امپلائی کیا کہ وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر دیا، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ بہرحال انالیسس کا ٹائم آ گیا ہے، میں اس کو ریپیٹ کروں گا۔ پھر آپ نے کہا کہ جو مارکسسٹ لیننسٹ ویوز ہیں یہ وہی ہیں جو نبی علیہ السلام کے تھے، یہ بھی آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ واقعی ویوز وہی تھے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے، یہ بھی کتاب و سنت کی روشنی میں آپ نے ثابت کرنا ہے۔ یہ ہوگی لسٹ، اب چلتے ہیں ان کی انالیسس کی طرف۔ قادیانیوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے، آپ نے یہ ثابت اس لیے کرنا ہے کہ اس سے بہت سی امپلیکیشنز اور نکل آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لیتے ہیں تو آپ ساتھ کہتے ہیں دجال۔ اب دجال کے فالوورز کے اگر عزائے وضو چمک رہے ہوں گے تو نیچرل سی بات ہے کہ دجال کے بھی چمک رہے ہوں گے، اور آپ تو اس کو استعارتاً دجال کہتے ہیں، یا کم سے کم اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہوں گے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے، لیکن دجال جو ہمارے پاس جو بڑا دجال ہے وہ کانسیپٹ تو موجود ہے، وہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اس نے تو آنا ہی آنا ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کو کلیئر نہیں کریں گے، اس کا دفاع نہیں کریں گے، تو کیا چیز روکے گی آپ کے ماننے والوں کو یہ ماننے سے کہ پھر جو اصل دجال ہے
جس کے بارے میں سب انبیاء نے اپنی امتوں کو خبردار کیا ہے، اس کے بھی عزائے وضو چمک رہے ہوں گے؟ کیونکہ ایک ایسا آدمی جسے آپ دجال بھی کہتے ہیں اور اس کے ماننے والوں کے عزائے وضو بھی چمکا رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے کلیئر کرنا ہے کہ کیا اس کے اپنے دو چیزیں ہیں کہ کیا اس کے اپنے عزائے وضو بھی چمک رہے ہوں گے، نمبر ون، اور دوسرا یہ کہ جو بڑا دجال ہے کیا اس کے بھی عزائے وضو چمک رہے ہوں گے؟ نا دس از آن یو، اور یہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ نے ثابت کرنا ہے۔ دوسری چیز تھی کہ آپ نے کہا کہ آج کا جہاں بہتر ہے، میں بریفلی بات کر چکا ہوں کہ حدیث اس پہ کلیئر ہے کہ یہ جہاں بہتر نہیں ہے، یہ تو فتنے کا دور ہے، یہ تو وہ دور ہے کہ نہ مرنے والے کو پتا ہے وہ کیوں مر رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتا ہے وہ کیوں مار رہا ہے، یہ تو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو وہ زمانہ ہے جس کے زمانے میں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب شام کے حالات تم خراب دیکھو تو یہ پھر سمجھ لینا کہ تمہیں کوئی خیر باقی نہیں، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے۔ دنیا میں آج جتنا قتل و خون ہو رہا ہے، صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد مختلف اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1 کروڑ بندہ صرف سوشلسٹ اور لبرلز نے ایک دوسرے کا مارا ہوا ہے۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اس کے بعد قتل و خون، 5 لاکھ بچے ایران میں شہید ہوئے صرف ادویات نہ ملنے کی وجہ سے کہ لبرل امریکہ نے جو ٹریڈ کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے جو پہلی عراق کی جنگ ہے اس میں بھی تقریباً اتنے ہی بچے، رفلی سپیکنگ۔ ایران میں شاید تعداد کچھ کم ہو، لیکن جو عراق کے بچوں کی ہے وہ تو کنفرم ہے کہ ایٹ لیسٹ 500,000۔ کچھ جو اعداد و شمار ہیں وہ 7 سے 8 لاکھ تک بھی جاتے ہیں کہ اتنے بچوں کی وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں ادویات کے نہ ہونے کی وجہ سے، جس صحت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین دور ہے اس لیے کہ آپ کو ٹریفک سگنل اچھا لگ گیا تھا جو آپ نے بات کہی تھی انفینٹی پوڈ کاسٹ میں۔ دیٹس بریلینٹ، یعنی کہ ٹریفک سگنل کی بھی آپ بیس قرآن و سنت سے لے سکتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اپنے جو رستوں پہ بیٹھتے ہو تو رستوں کا حق ادا کرو، رستوں میں دوسروں کے لیے مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ دوسروں کے لیے مشکل پیدا نہ کرو۔ مطلب یہ ساری کی ساری باتیں ہیں جو ٹریفک لاز کے اندر ہمیں امپلائڈ نظر آتی ہیں۔ وہ تو ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے، جو ایتھیکل اسپرٹ ہے، وہ تو ہمارے ریلیجن کے اندر موجود ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں وہ تو بس ایک بار جتنا کر سکتے تھے کر دیا نبی علیہ السلام نے۔ آج کا زمانہ جو ہے بڑا زبردست ہے، لٹرلی جیسے پینڈو بندہ بتیاں دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے نا کہ وہ کیا چیز بنا دی، یہ ٹریفک سگنل دیکھ کے آج کا زمانہ کیا ہے۔ اور قتل و خون دنیا میں دیکھو، حکومتوں کی حکومتیں تباہ ہو رہی ہیں، ریاستوں کی ریاستیں برباد ہو رہی ہیں۔ خیر اینی وے، یہ چیز پھر لینن اور مارکسسٹ ویوز کو آپ نے کہا، کمیونسٹ ویوز کو آپ نے کہا کہ یہ تو نبی علیہ السلام کے ہی نظریات تھے، ملتے جلتے تھے، اور یہ فطرت کی آوازیں ہیں اور یہ ہیں۔ اسلام میں کلیئر ہے کہ آپ پرائیویٹ پراپرٹی رکھ سکتے ہیں، ان میں کلیئر ہے کہ آپ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں رکھ سکتے۔ اسلام میں کلیئر ہے کہ آپ زبردستی کی حکومت نہیں کر سکتے، یہ ان کی تو حکومت آتی زبردستی سے ہے۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں لینن، سٹالن اور جو باقی لوگ آئے ہیں کہ انہوں نے اسلام بین کیا، انہوں نے علماء کا قتل عام کیا، انہوں نے عورتوں کے ریپ کیے اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کے ایسے قوانین اور ایسی روایات سے انکار کر دیا تھا جو ان کو ریکوائر کرتی تھی کہ حجاب اتار دو۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا، اس میں یہ چیز میں نے ایکسپلین کی ہے۔ ان کا قتل کیا ان عورتوں کا، یہ لوگ بچے مارنے والے، یہ 25,000 مسجدیں توڑنے والے، یہ زہر گھول رہے ہیں آپ بچوں کے ذہن میں، ان کو بتا رہے ہیں تاکہ کل کوئی بچہ بھی سوشلزم کے نزدیک جانا شروع کر دے، اس لیے کہ یہ وہی نظریات ہے جو نبی علیہ السلام کے تھے، یہ نبی علیہ السلام کے نظریات تھے۔ چیکا کو یوز کرنے والا لینن جس کی لوور لمٹ 10,000 لوگ اور اپر لمٹ ہے 10 لاکھ لوگ، اتنے لوگ ہیں جو اس نے مروا دیے۔ آپ ان کو ملا رہے ہیں اسلام سے؟ ان کے اپنے آفیشل ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریلیجن کو ختم کرنا ہے۔ مارکس کہہ رہا ہے کہ جو ریلیجن ہے یہ عوام کا اوپیم ہے، کہ جو اصلی سفرنگ ہے وہ ریلیجس سفرنگ کی وجہ سے لوگ اس پہ بات نہیں کر سکتے، یعنی کہ ریلیجن کو اس نے ایک بیسیکلی دکھاوا، ایک دھوکا۔ ان کی ویب سائٹس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر سوشلسٹ کو بائی رول ملحد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ڈائلیکٹک مٹیریلزم کو مانتے ہیں۔ مٹیریلزم میں میٹا فزکس نہیں ہے، مٹیریلزم خدا کا انکار ہے کہ ہر چیز کو آپ نے میٹر تک محدود کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ماں بعد از طبیعیات کی چیزیں ہیں آپ نے ان سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اس سے اچھے تو ڈیولسٹ تھے، اس سے اچھا تو کم سے کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرانا ویسٹرن فلسفی ہے آپ اس میں جائیں، اگر ان سے اچھے تو وہ لوگ تھے۔ کانٹ کم سے کم اچھا تھا کہ جس نے اور کچھ نہیں ہوا تو اس نے نومینل اور فینومینل ورلڈ کو علیحدہ کر کے کم سے کم اسپیس تو رکھی۔ یہ تو وہ ظالم لوگ ہیں کہ یہ ہر چیز اس کو سائنس کہتے ہیں، مٹیریلزم کو، جو کہ ہے نہیں ہے، وہ فلسفہ ایک خدا کے خلاف۔ کارل مارکس کہتا ہے کہ الحاد اور سوشلزم اکٹھے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے نظریات ہیں؟ یہ خدا کتاب و سنت سے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اسلام میں یہ جتنے بھی ظلم جو میں نے ان کے بتائے ہیں کہ جو بائی ڈیزائن اینڈ بائی ڈیفالٹ ان لوگوں نے کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں، ان کی کتاب و سنت میں گنجائش ہے۔ آخری چیز کہ قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے،
یہ آپ نے کلیئر ثابت کرنا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، کیونکہ آپ نے کیا کہا ہے؟ باب تشیع کوئی نہیں۔ اب مفتی کفایت صاحب ہو جائیں یا کوئی اور صاحب ہو جائیں جن کی باتوں کو ڈسون کیا گیا، ان کے پیچھے نہیں چھپنا ہے۔ اب کتاب و سنت سے یہ بات آپ نے ثابت کرنی ہے، اس لیے کہ کسی بزرگ کے پیچھے چھپنے سے تو کوئی آپ لائن ہی ڈرا نہیں کر سکتے نا۔ مثال کے طور پہ آپ اگر یہ کہیں کہ مفتی کفایت صاحب نے ایک فتویٰ دیا جس کو سارے علماء نے ڈسون کیا کہ نہیں بھائی یہ عزت احترام اپنی جگہ پہ ہے، اس فتوے کو ہم ڈسون کرتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ ذبیحہ حلال ہے۔ آپ سے پوچھا کہ آپ نے کہا مفتی کفایت صاحب کی باقی باتوں کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر اپنی غلط بات کا کسی بزرگ کی غلط بات کے پیچھے اگر آپ نے پناہ ڈھونڈنی ہے، دین وٹ از اسٹاپنگ یو؟ کیا چیز آپ کو روک رہی ہے مرزا رسول اللہ کہنے سے؟ کہ جو ہی کوئی اعتراض کرے گا آپ کہیں گے چشتی رسول اللہ۔ اب ویدر وہ بات کتاب میں ٹھیک لکھی ہوئی ہے، کسی نے اپنے پاس سے لکھی ہے، میری وہ بحث ہی نہیں ہے، لیکن آپ تو کہتے ہیں نا کہ دیکھو یار کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کا صرف یہی معیار ہے کہ کسی اور بزرگ کے حوالے سے یہ بات منسوب ہے یا اس نے لکھی ہوئی ہے، اس نے کہی ہوئی ہے، تو پھر قادیانیوں کا ذبیحہ حلال آپ نے اس بیس پہ کر دیا ہے، تو پھر چشتی رسول اللہ کی بیس پہ آپ اپنے آپ کو رسول اللہ بھی کہہ دیں معاذ اللہ، پھر ساری باتیں کہہ دیں، کیونکہ جن بزرگوں پہ آپ اعتراض کرتے ہیں ان بزرگوں نے یہ باتیں کہی ہیں آپ کے نزدیک، اور آپ کے نزدیک اگر یہ معیار ہے کہ کسی کے کہنے سے آپ کی غلط چیز ثابت ہو جاتی ہے، دین واٹ از اسٹاپنگ یو؟ ڈو اٹ، کھل کے کہیں، پھر ڈر کس چیز کا ہے آپ کو؟ اور اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر یہ ثابت کریں کتاب و سنت سے کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اور اگر ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہے، نہیں ہے تو اپنے الفاظ آپ نے واپس لینے ہوں گے، لیکن یہ ڈرامے بازی اب نہیں چل سکتی کہ ہمارے بچوں کو آپ دین سے دور کرتے رہیں ایسی غلط حرکتیں کر کے، سیکولرز کے پاس جا جا کے، اور جھوٹ کیسے بول رہے ہیں۔ وہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ پتہ نہیں وہ ہماری جو محترم بہن ہے عظمیٰ رومی صاحبہ کے حوالے سے کہ نہیں، میں نے یہ نہیں، میں نے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہا تھا کہ وہ پڑھا رہے ہیں تو اس لیے آپ فرحت ہاشمی صاحبہ کو نہ سنیں۔ تو جو اپنا عظمیٰ رومی صاحبہ ہیں جو ہماری بہن جو ہیں، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ ساری کی ساری نئی اوریجنل باتیں ہیں، وہ تو حوالے ہی سارے دے رہی ہیں پچھلے سارے لوگوں کے۔ پرویز ہود بھوئے صاحب نے یہی باتیں کہی ہوئی ہیں، تیمور رحمان صاحب نے یہی باتیں کہی ہوئی ہیں، کچھ فیصل وڑائی صاحب وہ تو خود حوالے دے رہی ہیں کہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں۔ تو مجھے بتائیں آپ ان سارے مردوں کی ویڈیوز چھوڑ کے پھر یہاں پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ اور ہماری اس بہن کو آپ اور اس میں عظمیٰ رومی کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور آپ کا جس نے کنٹروورشل بنایا ہے فرحت ہاشمی صاحبہ کا نام لے کے، کیونکہ جھوٹ بولنا آپ کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سیکولرزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ خیر اب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا، میں نے کہا تھا شروع آپ نے کیا ہے، ختم ہم کریں گے، ان 4 سے سٹارٹ کریں انشاءاللہ۔ I'll give you 4 more.